العلم قال اللہ وقال الرسول، علم قال اللہ قال الرسول ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے بیان فرمایا، ہم اہل السنہ والجماعہ دین کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کلام اللہ کو مراد اللہ پر، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ یہی کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ ہم یہی کام کریں، آمین۔ آئیے بات کو میں شروع کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام کو کیسے سمجھیں؟ سوال ہے، اس کا جواب ہے موضوع۔ اسلام معلوم ہے ہم سب کو اللہ کا دین ہے۔ دلیل قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً، نو ڈاؤٹ، حقیقت میں اللہ کا دین، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جب یہ طے ہوا، یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ہے، اب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دین انسان سمجھے، اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اب اسلام کون سا اسلام؟ میڈیا جو بتا رہا ہے وہ اسلام، یا مسلمان جو کر رہے ہیں وہ اسلام، یا قرآن اور حدیث میں اور سلف صالحین کی زندگیوں میں جو اسلام تھا؟ ہم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ میڈیا جس کو بتاتا ہے وہ اسلام نہیں، مسلمان جس کو کرتے ہیں وہ اسلام نہیں، کیونکہ میڈیا وہ نہیں بتاتا ہے اسلام جو قرآن اور حدیث میں اور سلف صالحین کی زندگیوں میں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مسلمان دنیا کے آج جس اسلام کو سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، عمومی بات ہو رہی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، موضوع پورا سمجھنے کا ہی ہے۔ اسلام کو کیسے سمجھے، بات سمجھنے کی تو ہے نا، تو میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں یہ نہیں کہ میں بولوں عیسیٰ آپ سمجھے موسیٰ، میں بولوں انار آپ نے سمجھا سیب۔ میں نے کب بولا سیب؟ میں نے کہا انار نہیں، آپ وہ پھل کا کچھ کہہ رہے تھے نا، کھانے والا، ارے کھانے والے پھل بہت ہوتے ہیں، میں نے انار کہا، آپ نے سیب کیسے سمجھا؟ تو بات کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، اور موضوع ہی ہے اسلام کو سمجھنا۔ تو اسلام کی جب ہم بات کریں تو وہ اسلام جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، قیامت تک وہ چیز اسلام دین نہیں ہو سکتی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مدینہ میں جو چیز اسلام نہیں تھی۔ اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے۔ مسلمان آج اگر شرک کو اسلام سمجھ کے کریں تو کیا وہ اسلام ہے؟ اگر بدعت کو اسلام سمجھ کے کریں، خرافات کریں، بدعملی ہو، بد اخلاقی ہو، احکام کو چھوڑنا ہو، اوامر کو ترک کرنا ہو، محرمات کا اجتناب کرنا ہو، یا غلط چیزوں کا کرنا ہو جس سے اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو، کیا ہم اس کو اسلام بولیں گے؟ دس از اسلام، دیٹ از اسلام؟ نہیں، نیور، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو نہ دیکھو، کتاب و سنت کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے، میری دعا ہے دل سے، اللہ تعالی ہم تمام کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اللہ تیرے دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آمین، اللہم آمین۔